بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کورس تربیت نفس برائے زیارت رسول اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس لیکچر میں ہم اپنے اس کورس کے اسباق کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سبق جو ہم نے پڑھا وہ تھا خوابوں کی نفسیات۔ سائنس کے مطابق خواب کیا ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ جس چیز کو اور جس سوچ کو ہم اپنی سوچ میں خیال میں زیادہ سے زیادہ جگہ دیں گے اس کے ہمارے خواب میں آنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم نے سبق پڑھا نفس اور روح میں فرق کیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یا حاصل یہ تھا کہ ہم نفس ہیں اور نفس ہی خواب میں سیر کرتا ہے، دوسروں سے ملاقات کرتا ہے، روحانی ملاقاتیں کرتا ہے اور زیارات کرتا ہے۔ ہمیں جو خواب میں زیارت ہوگی وہ ہوگی تو خواب میں، لیکن وہ اصل زیارت ہوگی، ہماری اصل روحانی ملاقات ہوگی۔ پھر ہم نے بلیف سسٹم پہ لیکچر کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم نے اپنا یہ بلیف بنایا ہوتا ہے کہ ہم کمزور گناہ گار ہیں، ہمیں زیارت نہیں ہو سکتی، اور اپنے اس بلیف کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بلیف کو تبدیل کریں تو ہم زیارت کے اہل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مراقبہ استغفار کیا، ایک خاص طریقے سے ہم نے مراقبہ کیا جس میں ہم نے زبان سے ذکر بھی کیا، اپنے دل اور سوچ کو بھی ساتھ لنک کیا اور اپنے احساسات کو شامل کیا اس مراقبہ میں۔ اس سبق کا یا اس مشق کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب استغفار کریں تو ہم یہ محسوس بھی کریں اور ہم یہ یقین بھی کریں کہ ہمارا رب ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی معافی مانگتا جا رہا ہے، ہمارا رب ہمیں گناہوں کی معافی عطا کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر ہم نے دماغ کو فریش کرنے کا ایک طریقہ سیکھا، اس کی ہم نے گائیڈڈ آڈیو ایکسرسائز بھی دی۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم اپنے ذہن کو فریش رکھیں۔ جب ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، آکوپائڈ ہوتا ہے، تو وہ خوابوں والی فریکوینسی پہ نہیں آ پاتا، یا اگر خواب آئیں تو الجھے ہوئے بے ترتیب خواب آتے ہیں۔ ذہن کو فریش رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن کو فریش رکھ کے کورس کریں تو ہم جلدی اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ پھر ہم نے اسی کے ساتھ ایک الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ایک سائنس سمجھی تھی کہ ایک ذہن اور جسم کی پرسکون فریکوینسی کا نام ہے، اور اس فریکوینسی پر الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، ہیلنگ ہوتی ہے، اسی کے اوپر مراقبات ہوتے ہیں، اسی کے اوپر زیارات ہوتی ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی مشق کرنی ہے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ روحانی رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو۔ پھر ہم نے زیارت کی خواہش کو ڈسکس کیا ایک لیکچر میں کہ زیارت کے لیے زیارت کی خواہش ہونا پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ خواہش ہوگی تو ہم زیارت تک جا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے سبق میں ہم نے خواہش سے طلب تک کا سفر کرنا سیکھا کہ خواہش اور طلب میں کیا فرق ہے۔ پھر ہم نے ایک اہم موضوع ڈسکس کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کے لیے کتنا اہم ہے۔ خواہش کی طرح محبت بھی ایک اہم نقطہ ہے، محبت کے بغیر زیارت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ پھر ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے کچھ طریقے ڈسکس کیے جن میں درود پاک پڑھنا، ادب کا برقرار رکھنا، مختلف ایمان افروز واقعات کا ذکر ہم نے کیا جس سے محبت کو ہوا ملتی ہے اور محبت ہماری بڑھتی ہے۔ پھر ہم نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صورتیں جانی کہ کس کس چیز کے ذریعے ہماری زیارت ہوتی ہے اور کس کس چیز کو ہم زیارت یا زیارت کی طرف سفر جو ہے شمار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل و دماغ کی تیاری کرنا سیکھی کہ کیسے ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ ہم زیارت کے زیادہ سے زیادہ اہل ہو سکیں۔ پھر ہم نے درود و سلام کا چیپٹر شروع کیا۔ درود و سلام کا ہم نے ذکر کیا کہ درود و سلام بھی قربت رسول اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بہت تیزی سے ہمیں ترقی عطا کرتی ہے، اور اللہ کی قربت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بہت تیزی سے عطا کرتی ہے۔ پھر ہم نے درود و سلام پڑھنے کا ایک خاص طریقہ سیکھا کہ ہمیں کس وقت کون سے طریقے سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی چیز کو آگے بڑھایا اور ایک اپنے ٹاپک انٹروڈیوس کرایا کہ ہمیں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں درود و سلام کو پڑھنا، گنگنانا چاہیے یا نعت کو پڑھنا چاہیے،
اس کا ایک خاص فائدہ ہوگا ہمیں، اور خاص ہمارا ایک لنک قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وسیلہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ قدرت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہم نے جانا، کس طریقے سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی درخواست پہنچائی اور ان کی درخواست قبول کی گئی۔ ہم نے بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے کی آپ کو تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چیپٹر میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک، حلیہ مبارک، چہرہ انور، آپ کے انوارات اور آپ کے دیدار کی مختلف جو احادیث میں وضاحت آئی ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اس کا مقصد آپ کی زیارت کے شوق کو بڑھانا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے اسی حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی صحابہ کا شوق زیارت ہم نے آپ کو بیان کیا کہ صحابہ کیسے اشتیاق رہتے تھے زیارت کے لیے، اور وہ اس کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے، تاکہ ہم بھی وہ کام سیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہم بھی زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا سبق تھا نعت سننا، نعت پڑھنا اور نعت لکھنا۔ ہم نے جانا کہ نعت سننے کی کیا افادیت ہے، نعت پڑھنے کی کیا افادیت ہے، اور نعت لکھنے کا کیا کرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک الفا اسٹیٹ آف مائنڈ والے سبق کو دوبارہ دہرایا اور اس پر زور دیا کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہم نے نعت سننا اور کیفیات کو محسوس کر کے نعت سنیں گے تو اس سے ہماری وہ فریکوینسی ہماری ذات کی بنے گی جس کے اوپر زیارت ہمیں عطا ہوتی ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ چونکہ اس پورے کورس کا ایک اہم نقطہ تھا، اس لیے اس کے اوپر بار بار ایمفسس کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کی کیا افادیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں۔ ہم نے اس میں کچھ مثالیں دیں، کچھ واقعات آپ کو بتائے، کچھ اس کے طریقہ کار آپ کو بتایا، اور ہم نے یہ طے کیا یا ہم نے آپ کو یہ ترغیب دی کہ ہمیں کبھی کبھی اپنے گھر میں اپنے احباب کے ساتھ مدحت رسول کی محفل سجانی چاہیے، اور اس کی کیا افادیت ہوگی اور یہ ہماری منزل کی طرف ہمیں لے جانے میں کتنا اہم کردار ادا کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم نے اسی کے ساتھ محفل نعت کو سجانے کے کچھ آداب اور پروٹوکولز کے اوپر بات کی کہ ہمیں کیا کیا آداب کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا ہمیں ترتیب رکھنی ہے، اور کون سے اچھے کام اور ترتیب کے ساتھ ہم نے اس محفل کو سجانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحبت کا کیا کردار ہے، بزرگوں کی صحبت، اپنے مرشد کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اور اساتذہ کی صحبت، اور یہ جو ہم کورس ایک کنڈکٹ کرائی ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑی صحبت تھی۔ پھر ہمارے ایک استاد نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممکنہ وجوہات بیان کی، اپنی ذاتی زندگی کے مشاہدات اور ان کی سمری کو سامنے رکھ کر، جس سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں براہ راست زیارت تک لے جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کور کیا کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلسفہ عطا کیا ہے۔ اس میں ہم نے جانا کہ زیارت عطا کرنا پیورلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثوابدید ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کرانا ہے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنے آپ کو بلند کیسے کریں، روحانی پرواز کیسے کریں۔ ہم نے اس میں معاف کرنے کی، دل کو صاف کرنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اہمیت کو جانا کہ یہ چیزیں ہمیں کتنی جلدی بلندی پرواز عطا کریں گی۔ اس کے بعد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی بات کی، اور ایک دنیاوی علم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا سہارا اس کی مثال کے ساتھ یہ سمجھایا کہ سنت عادات کو اپنانا کسی کے دل میں فوراً کیسے جگہ بناتا ہے، اور ہم نے سیکھا کہ ہم کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ پھر ہمارا ایک لیکچر تھا جس میں ہم نے بہت سارے وہ خوش نصیب لوگ جن کو زیارات عطا ہوئیں، ہم نے ان کی زیارات اور ان کی پاسبل وجوہات کو ذکر کیا
کہ ان کے نزدیک وہ کون سی وجوہات، وہ کون سے کام، وہ کون سے اعمال اور اچھی نیتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو زیارت عطا ہوئی۔ اس کا مطلب، اس لیکچر کا مقصد اگین شوق کو بڑھانا تھا اور ان اعمال کو فالو کرنا تھا کہ جن سے دوسروں کو زیارت عطا ہوئی، ہم بھی وہ فالو کر کے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک امپورٹنٹ لیکچر کیا جس کا نام تھا ایمان، عقیدہ، رجوع برائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم نے یہ کور کیا کہ موجودہ حالات میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی سوچ میں ہم نے اپنا ایمان کیسا رکھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عقیدہ کیسا رکھنا ہے، رجوع کیسے کرنا ہے، اور حالات حاضرہ میں اس وقت اس دنیا میں کوئی واقعہ، کوئی موضوع، کوئی بات ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی ناموز سے، آپ کی محبت سے ریلیٹڈ، تو ہم نے اس کے اوپر رسپونڈ کیسے کرنا ہے اور اپنے خیالات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مراقبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھا کہ یہ ایک خاص مراقبہ ہے اور یہ کیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنک عطا کرتا ہے اور آپ کی زیارت عطا کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مراقبہ گنبد خضرا کیا، اس کی افادیت جانی، اور اس کے بعد ہم نے مراقبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھا کہ وہاں مراقبہ میں حضوری حاصل کر کے وہاں ہم نے درود و سلام اور ہدیہ نعت کیسے پیش کرنا ہے، اور یہ ہماری وہاں پہ مسلسل حاضری لگانے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور اہم موضوع ڈسکس کی جس کا نام تھا لا آف اٹریکشن اور زیارت رسول۔ اس لیکچر کا تعلق بھی بلیف سسٹم والے لیکچر کے ساتھ تھا کہ ہم نے لا آف اٹریکشن کو کیسے اپلائی کرنا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ ہم نے اپنے ذہن کو مثبت رکھنا ہے، زیارت کی امید بلکہ زیارت کا یقین رکھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ ہم نے اپنے روز و شب گزارنے ہیں کہ ہمارا اپروول ہو چکا ہے اور ہمیں بہت جلد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص وظیفہ ذکر کیا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں نے اور بہت زیادہ امتیوں نے اس وظیفے کو فالو کر کے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی۔ تو یہ وظیفہ ہم نے تعلیم دیا کہ اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے اور فالو کرنا ہے تاکہ بہت جلد ہم زیارت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے اوپر کچھ لیکچرز کیے۔ ایک لیکچر میں ہم نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا خلاصہ پیش کیا، اور ایک ساتھ میں تین لیکچرز میں آپ کی مدنی زندگی کا جائزہ اور خلاصہ بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا تعارف، خلاصہ اور بیان پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اس میں انوالو ہوں گے، اتنا ہی ہمارا آپ کے ساتھ لنک زیادہ بنے گا، آپ کی محبت ملے گی ہمیں، اور ہمیں آپ کی زیارت عطا ہونے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے لیکچر کو سمرائز کیا، اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو ایمفسائز کرتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں کہ ہم نے اپنی خواہش اور طلب کو برقرار رکھنا ہے، الفا اسٹیٹ کو فالو کرنا ہے، ذہن کو ریلیکس رکھنا ہے، اور جتنے آداب ہم نے یہاں پہ اور اعمال اور نیتیں بتائیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اس لیکچر کو، اس پورے کورس کے اسباق کو آپ اب بعد میں بھی اپنی زندگی میں بار بار سن سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کورس کئی دفعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے تمام لیکچرز آپ کو براہ راست ویڈیوز بھی دی ہوئی ہیں، اور یوٹیوب کے لنک بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان لیکچر کو آپ خود دوبارہ سے کبھی بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنا ایمان اور اپنا زیارت کا سفر دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اساتذہ جنہوں نے اس کورس کو کرایا، اپنی خدمات پیش کی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کورس کو کروانے والوں اور اس کورس کو کرنے والوں کو بھی بے تحاشا اپنی زندگی میں فائدہ ہوا ہے، زیارت کی صورت میں، زیارت کے علاوہ نعمتوں کی صورت میں، روحانی بلندی اور روحانی انعامات کی صورت میں، اور اپنی ظاہری زندگی میں بہتری اور فائدے کی صورت میں۔ یہ آپ تمام لوگ اس بہتری کو محسوس کر سکیں گے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کورس کے دوران اپنے آپ کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت صورتوں میں آپ کو بہت 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 بہتری عطا ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ کوشش محبت قبول فرمائے،
اور ہمیں ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ عیوب ہم پر ظاہر فرما دے جو زیارت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تاکہ ہم اپنے عیوب کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کھول دے، نئی باتیں نئی چیزیں ہمارے ذہن میں لائے جو کہ ہمیں جلد زیارت تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق اور عمل عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی اطاعت، آپ کی شفاعت اور آپ کی بھرپور ایمان بدلنے والی زیارت عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔